تمام دیکھنے والوں کو حافظ یونس کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دوستو، یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس مسجد کی تاریخ پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ اس سے قبل آپ سے التماس ہے کہ آپ اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے بنی نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام اس شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء یہاں پر مدفون بھی ہیں۔ بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی مرتبہ زبردستی جلا وطن کیا گیا۔ اس کی گلیوں میں بے شمار جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ دوستو، 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر کو شکست دے کر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کی۔ اس کے بعد 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں کا بیت المقدس پر پھر قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہیں کر سکے، جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنایا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کیں، شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کی، البتہ سلطان عبدالحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید ثانی کی معزولی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جنرل ایڈمونڈ البینے نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس میں شکست فاش ہوئی۔
اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 میں بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کی بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہوئے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے مجھے اپنی رکھنا ہے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔